वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे ये जो ईस्ट और वेस्ट बांग्लादेश के बीच में जो जुगलबंदी हो रही है उसके बारे में बात करूंगा। जो लेटेस्ट खबर आई है कि पाकिस्तान के आईएसआई के चीफ जनरल आसिम मलिक, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ढाका पहुंच पहुंच के अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात की। और ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में इंटेलिजेंस लेवल, मतलब इस हाई लेवल की इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो ऐसे कई क्या कहना चाहिए इवेंट्स हुए हैं, मिलिट्री मिलिट्री कॉन्टैक्ट, डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि दोनों मुल्क बड़ी तेज़ी से एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और इट इज़ अ सोर्स ऑफ कंसर्न। रणधीर जायसवाल जो इंडिया के स्पोक्स पर्सन है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा कि हम इन डेवलपमेंट्स पे बड़ी कड़ी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें, जो डेवलपमेंट्स से इंडिया की सिक्योरिटी पे असर पड़ सकता है, हम उस पर ध्यान देते हैं। तो मैं आपसे इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। बेसिकली दो चीज़ें आई विल कवर के क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ये दोनों मुल्कों के बीच में। मैं सिर्फ पाकिस्तानियों को ट्रोल करने के लिए उसे वेस्ट बांग्लादेश कह रहा हूँ। तो ईस्ट और वेस्ट बांग्लादेश के बीच में जो जुगलबंदी हो रही है, उस मतलब क्या डेवलपमेंट्स है, चार पांच डेवलपमेंट्स है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। फिर जो जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैं एक कोशिश करूंगा कि टू स्पेकुलेट और सिनेरियो बिल्डिंग एक्सरसाइज करूंगा कि क्यों हो रहा है, लाइक व्हाट आर द रीजंस व्हाई ये इतनी तेजी से पार्टनरशिप बढ़ रही है। पाकिस्तान के इसमें क्या इंटरेस्ट है, बांग्लादेश के इसमें क्या इंटरेस्ट है, और इंडिया पे क्या असर होगा। सो दोज आर द थिंग्स दैट आई विल डिस्कस इन दिस कॉन्वर्सेशन। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप कॉन्वर्सेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट बाय ज्वाइनिंग एंड बिकमिंग ए मेंबर ऑफ कॉन्वर्सेशंस। तो थोड़े डेवलपमेंट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ऑलरेडी कह दिया कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जनरल आसिम मलिक बांग्लादेश पहुंचे, ढाका में उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से मिले, दूसरे जनरल से मिले, एंड दे हैव टॉक्ड अबाउट म्यूचुअल इंटरेस्ट वगैरह। इस तरह की मुलाकातें 25-30 साल में पहले नहीं हुई। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले पाकिस्तान के शिप्स बांग्लादेश पहुंच गए थे। ये भी कई सदियों से नहीं हुआ था। दिस वाज आल्सो ए मेजर डेवलपमेंट। लेकिन इसके बाद आसिम मलिक के मतलब मीटिंग के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान ने दे पार्टिसिपेटेड इन नेवल एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो पाकिस्तान ऑर्गेनाइज कर रहा था, जिसका नाम है अमन। तो दूसरी चीज ये डेवलपमेंट जो हम देख रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में, वो इस नेवल एक्सरसाइज। और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये थी कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन नाम के हैं, वो पाकिस्तान का दौरा किए। और उस दौरे में मतलब ही वो लेफ्टिनेंट जनरल है, उनको ऐसा मौका मिला कि वो जनरल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के ना सिर्फ मिलिट्री कमांडर हैं बट ऑल्सो डी फैक्टो रूलर भी माना जाता है। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मिलिट्री का रोल है पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट में, और ख़ासतौर से जब से इमरान खान को निकाला है। सो इन मेनी वेज आसिम मुनीर इज़ द डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा विड्रॉन है, उतना सामने नहीं है जैसा दूसरे जनरल्स हुआ करते थे, जैसा जनरल मुशर्रफ थे। बट नेवरदलेस ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन इन पाकिस्तान, मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। और बांग्लादेश के लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन को उनसे मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को ब्रदरली नेशंस की तरह रेफर किया। देखिए 1971 में बाकायदा एक जंग हुई जिसमें पहले बांग्लादेशीज रिबेल करे, दे वर दैट टाइम कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान। फिर इंडिया ने मिलिटरीली इंटरवीन किया और जंग लड़ी और उनको आज़ाद किया। तो बांग्लादेश की पैदाइश का जो सोर्स है, इट इज़ अ वॉर विद पाकिस्तान। तो अब वो अपने आप को ब्रदरली नेशंस कह रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये सारा सिलसिला जो शुरू हुआ है वो पिछले महीने दिसंबर में, जब D8 की मीटिंग हुई थी कायरो में। आपने देखा होगा कि मैंने पूरा का पूरा एक कॉन्वर्सेशन किया है ऑन द D8 समिट, जिसमें मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के गवर्नमेंट के एडवाइज़र हैं, ही इज़ द केयर टेकर ऑफ द गवर्नमेंट इन बांग्लादेश, वो वहाँ गए थे।
اور وہاں پہ ان کی ملاقات پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے ہوئی تھی، اور وہاں پہ محمد یونس نے ان سے کہا تھا کہ بھائی وہاں آپ کے ہمارے بیچ میں تعلقات بہتر ہونے چاہیے، بٹ دیر لاٹ آف پینڈنگ ایشوز، اس کو ریزالو کرنا چاہیے. اور شہباز شریف نے کہا تھا ان کی نظر میں تو کوئی ایسے پینڈنگ ایشوز نہیں تھے، بٹ ہی وانٹس ٹو آلسو ریزالو واٹ ایور ٹینشن اٹ از. تو اس کے بعد سے وہ میٹنگ جو ہوئی، اس کے بعد سے تیزی سے آپ دیکھ رہے ہیں امیڈیٹلی ملٹری ٹو ملٹری سیکورٹی ریلیٹڈ تعلقات بنگلہ دیش اور پاکستان کے بڑھتے جا رہے ہیں. اٹ از آلسو کوائٹ پاسبل کہ بنگلہ دیش نے اس طرح کی انٹیلیجنس ریلیٹڈ سیکورٹی ریلیٹڈ مدد چائنا سے مانگی ہے، اور چائنا نے وہ مدد پاکستان کو آؤٹ سورس کر دی ہے. اینی تو یہ بات تو طے ہوگی کہ یہ دونوں ملکوں کے بیچ میں، ایسٹ اور ویسٹ بنگلہ دیش کے بیچ میں، جگل بندی سیکیورٹی کو لے کر، انٹیلیجنس شیئرنگ کو لے کر، نیول ایکسرسائز کو لے کر، ملٹری کو لے کر بڑھ گئی ہے. بنگلہ دیش میں جب پاکستانی آتے تھے تو سیکیورٹی میجرز بہت سخت ہوتے تھے. وہ تو شروع ہی میں محمد یونس نے ان کو ریلیکس کر دیا تھا. ناؤ اٹ از ویری ایزی فار پاکستانیز ٹو ٹریول ٹو بنگلہ دیش. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرام اے پاکستان پوائنٹ آف ویو، پاکستان کو جب بھی انڈیا کو بیسکلی کوئی پریشانی کریٹ کرنا ہے، یا سڑک چھاپ ہندی میں اگر میں بولوں انڈیا کو انگلی کرنا ہے، تو دے نیور مس دیٹ اپرچونیٹی. سو پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بڑھانا از لائک سیئنگ کہ وی آر ٹیکنگ اوے یور فارمر الائی. کیونکہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے بیچ میں بہت اچھے تعلقات تھے اندر شیخ حسینہ فور نیئرلی 14-15 سال. سو پاکستان کے لیے اٹ از لائک اے جیو پولیٹیکل وکٹری کہ اب بنگلہ دیش کے قریب پاکستان زیادہ ہے بنسبت ہے انڈیا کے. حالانکہ بنگلہ دیش از مور ڈیپینڈنٹ اکنامکلی، فوڈ مینوفیکچرنگ سپلائیز وغیرہ کے لیے آن انڈیا، لیکن سیکورٹی وائز اپیرنٹلی بنگلہ دیش اور پاکستان اب زیادہ قریب. تو پاکستان کے لیے یہ ایک قسم کا وکٹری سمجھیے. دوسری چیز یہ ہے کہ پچھلے چند دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان طالبان کے بیچ میں تعلقات کافی بڑھتے جا رہے ہیں. طالبان اور پاکستان کے بیچ میں حالات خراب ہو رہے ہیں. سو پاکستان از ٹرائنگ ٹو ٹیک اٹس ریونج. مطلب انڈیا جو طالبان کو کی طرف اوورچرز کر رہا ہے، اس کا بدلہ پاکستان از ٹیکنگ بائی موونگ ٹورڈز بنگلہ دیش. تو جو فارمر انڈیا کا دوست تھا بنگلہ دیش، اب وہ پاکستان کے قریب جا رہا ہے، اور جو فارمر پاکستان کا دوست تھا طالبان، اب وہ انڈیا کی طرف جا رہا ہے. سو دیٹ از واٹ پاکستان از ٹرائنگ ٹو ڈو. اٹ از اپیرنٹ کہ یہ پاکستان کی اسٹریٹجی ہے. بنگلہ دیش یہ کیوں کر رہا ہے دس؟ دیکھیے، اگر مجھ سے پوچھتے محمد یونس تو میں ان کو کہتا کہ بھائی دس از ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی، کیونکہ پاکستان ول ایکسپلائٹ بنگلہ دیش فار سیکورٹی ریزنس. پاکستان کے پاس نہ تو اکنامک کیپیسٹی ہے، نہ اور کوئی انٹرسٹ ہے ٹو سپورٹ بنگلہ دیش، کہ بنگلہ دیش کی وہ مدد کر سکے. جیسا انڈیا نے تقریباً کئی 3-4 بلین ڈالر کی لائن آف کریڈٹ بنگلہ دیش کو دی تھی ان اٹس مومنٹ آف کرائسس، ایسی مدد پاکستان نہیں کر سکتا بنگلہ دیش کی. سو واٹ از دا پوائنٹ؟ تو میری یہ انالیسس ہے کہ 3-4 وجوہات ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے. یا تو دیر از اے پرومپٹنگ فرام چائنا کہ آپ لوگ تعلقات بڑھائیں، اینڈ دیٹ وے چائنا ول آلسو بی انکریزنگ اٹس رول ان بنگلہ دیش ان ساؤتھ ایشیا اور پٹنگ پریشر آن انڈیا. تو ایک یہ ہو سکتا ہے کہ چائنا کی طرف سے پرومپٹ ملا ہے بنگلہ دیش کو ٹو امپروو دیز ریلیشنز، اینڈ اٹ از ناٹ ایکسکلوسیو. اور اینڈ ان ایڈیشن کہہ سکتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ انڈیا واپس بنگلہ دیش کی طرف آ جائے، اور بیسیکلی وہ اٹ از موونگ ٹورڈز پاکستان ٹو انوائٹ انڈیا ٹو موو ٹورڈز بنگلہ دیش فاسٹ. وہ چاہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کہ پاکستان کے تعلقات دیکھ کر انڈیا تھوڑا سا انہیپی ہو اور پریشان ہو، اینڈ کم اینڈ ڈو مور، مطلب بنگلہ دیش کی طرف اور کنسیشنز دے. جیسا انڈیا نے مالڈیوز کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی آفٹر دس اور مالڈیوز گوئنگ ٹورڈز چائنا، تو پھر ایک دم پرائم منسٹر ٹو پرائم منسٹر، فارن منسٹر ٹو فارن منسٹر، ڈیفینس منسٹر، اس طرح کے ایک دم ہائی لیول اٹینشن ملا مالڈیوز کو انڈیا سے، اور انڈیا نے ان کی لون معاف کر دی اور دوسری چیزیں کرنے لگے. تو انڈیا کی جو عنایتیں مالڈیوز کی طرف ہوئی، اٹ ہیپنڈ بیکاز انڈیا سو مالڈیوز موو ٹورڈز چائنا. تو بنگلہ دیش بھی سوچ رہا کہ اگر انڈیا دیکھتا ہے کہ میں پاکستان کے قریب جا رہا ہوں، انڈیا ڈزنٹ وانٹ اٹ، انڈیا کے لیے اٹس اے ویری سیکورٹی رسک، خاص طور سے نارتھ ایسٹ اسٹیٹس کے لیے. تو دے آر ہوپنگ دیٹ انڈیا ول کم بیک.
دوسرا ہو سکتا کہ بنگلہ دیش از پٹنگ اس پریشر آن انڈیا تاکہ انڈیا ٹو پریونٹ بنگلہ دیش بیکمنگ اے کائنڈ آف ملٹری بیس فار پاکستان، اس کے بدلے انڈیا شیخ حسینہ کو واپس کر دے بنگلہ دیش میں. تو بنگلہ دیش مائٹ بی ہنٹنگ، آئی ڈونٹ نو ویدر دے آر سیئنگ دس ان بیک چینلز، کہ بھائی آپ شیخ حسینہ کو ہم کو سرنڈر کر دیں اینڈ دین پھر وی ول سلو ڈاؤن آور کوآپریشن ود پاکستان. جو تیسرا آپشن مجھے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش انڈیا سے ڈر رہا ہے کہ انڈیا میں شیخ حسینہ بیٹھی ہوئی ہے، وہ وہاں سے پھر پالیٹکس شروع کریں گی بنگلہ دیش میں، اٹس ویری کلوز. انڈیا کی مدد سے کیا شیخ حسینہ is plotting a regime change to come back in بنگلہ دیش in power. تو وہ ڈر میرے خیال سے ہے بنگلہ دیش کو. اینڈ جو میں نے کئی شوز میں اپنے پہلے شو سے، جس دن وہ اگست میں جو ریولیوشن ہوا اور تختہ پلٹا گیا، جب سے کہہ رہا ہوں کہ انڈیا شوڈ ناٹ ہیو ٹیکن شیخ حسینہ، انڈیا شوڈ سینڈ ہر ٹو ایدر دبئی اور سنگاپور. سنگاپور میں بہت زیادہ بنگلہ دیشی ڈائسپورا ہے، شی بی ویری ہیپی دیئر. رسگلے وغیرہ سب کچھ مل جائے گا سنگاپور میں. So, but India wants to also send کہ بھائی ہمارے فرینڈس کے ساتھ we stand behind our friends, but I think in supporting شیخ حسینہ وہ بنگلہ دیش کو لوز کر دے رہا ہے. تو I think بنگلہ دیش ڈرا ہوا ہے کہ India is going to try some kind of regime change in بنگلہ دیش، اس لیے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس کی سپورٹ مانگ رہا ہے. So maybe they think کہ پاکستان has better intelligence than themselves on India، تاکہ سمجھ میں آئے کہ انڈیا کر کیا رہا ہے. So I think that is the most likely scenario کہ پاکستان وہ انڈیا سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دیر فور چائنا کی طرف اور پاکستان کی طرف. خاص طور سے اگر آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر جے شنکر کی جو پریس کانفرنس تھی واشنگٹن ڈی سی، اس میں انہوں نے کہا کہ وین ہی میٹ وتھ یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، تو انہوں نے بنگلہ دیش میں مائنورٹیز کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں وہ مدعا اٹھایا تھا اس میٹنگ میں. تو ان کے بیان میں یہ تھا، لیکن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ریڈ آؤٹ تھا اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا. اس میں صرف یہ ذکر تھا کہ انڈیا کے ساتھ جو ایلیگل امیگرینٹس آ رہے ہیں اس کے بارے میں مارکو روبیو نے مدعا وہ اٹھایا تھا اس کے بعد. سو دا یو ایس از ناٹ پیئنگ مچ اٹینشن ٹو دس، بٹ انڈیا بار بار امریکہ کے ساتھ بھی یہ مدعا اٹھا رہا ہے. تو بنگلہ دیش از پروبلی فیلنگ پریشر فرام انڈیا بٹ also from US through India، کیونکہ اگر پبلکلی بھی اگر بات نہیں کی مارکو روبیو، تو ان کے اسسٹنٹ might make a phone call to the بنگلہ دیش ambassador یا جو سینئر فورن پالیسی کے سیکرٹریز ہیں بنگلہ دیش میں. تو یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو بنگلہ دیش کی جو اکنامک انڈیپینڈنس ہے انڈیا پر، اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں تو کیا پاکستان کین بیکم این آلٹرنیٹیو سپلائر؟ یعنی جو فرینڈ شورنگ کی جو بات کرتے ہیں ہم، کیا بنگلہ دیش تھنکس دیٹ پاکستان از اے سورس آف فرینڈ شورنگ؟ اگر انڈیا کے پاس سے، جیسا کہ فار ایگزامپل گارمنٹس انڈسٹری کے لیے بہت سارا چیزیں انڈیا سے آتی ہیں تو وہ اس کو فنش کر کے بنگلہ دیش ایکسپورٹ کرتا ہے، تو کیا وہ ساری چیزیں جو انڈیا سے آتی ہیں کیا وہ پاکستان سے دے سکتے؟ آئی ایم ناٹ ویری، مطلب مجھے جو سپلائی چین ہے پاکستان بنگلہ دیش انڈیا کے بیچ میں ود ریگارڈس ٹو دا گارمنٹ انڈسٹری، جو سب سے بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے بنگلہ دیش کی اینڈ این امپورٹنٹ کمپوننٹ آف بنگلہ دیش اکانومی اور اکنامک گروتھ، اس کے بارے میں اتنی تفصیلات مجھے نہیں ہے اینڈ آئی ایم ناٹ ریئلی انٹرسٹڈ، بٹ آئی ڈو وانٹ ٹو، مطلب یہ سوال میں اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان کے ساتھ جو تعلقات بنگلہ دیش بڑھا رہا ہے، از دس این ایگزامپل آف فرینڈ شورنگ؟ تھوڑا مہنگا پڑے گا کیونکہ سپلائی چین لمبی ہو جائے گی، مطلب چیزیں کلکتہ سے خریدنے کے بجائے اب کراچی سے خریدیں گے تو سوچیے آنے میں وقت لگے گا، مہنگائی وغیرہ بھی ہو سکتی ہے. تو بٹ از دیٹ دا کویشچن؟ تو وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اف یو ہیو اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی شیئر دوز تھنگس ان دا کامنٹ سیکشن. تو اینی وے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ کانورسیشنس انٹرسٹنگ لگا، دلچسپ لگا، اور پلیز کانورسیشنس کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور انٹل نیکسٹ ٹائم، میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.